کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑے تھے ابرہہ نے، یہ بات بھی سلیبس کی کتابوں میں لکھی ہوئی، حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لینے کے لیے ابرہہ کے دربار میں ہے، تو حضرت عبد المطلب آئے تو ابرہہ نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ متولی، یہ کعبہ ہے، کعبے کی چابی اس کے گھر ہے، ہاشمیوں کا سردار ہے۔ ابرہہ بیٹھا کہ اب یہ مجھ سے مطالبہ کرے گا کہ تو کیوں خانہ کعبہ کو دشمنی چاہتا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ چل رہے تھے، وہ تیرے سپاہیوں نے کیوں پکڑے؟ اس نے کہا میں خانہ کعبہ گرانے آیا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے لیکن میرے اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے کہا میں اللہ کا گھر گرانے لگا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں پوچھ رہا ہوں میرے اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے کہا تو کیسا کعبے کا متولی ہے، میں کعبہ گرانے کی بات کر رہا ہوں، تو اونٹوں کا پوچھ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب کے جملے آج بھی تاریخ کے ماتھے میں جھومر بن کے چمک رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا انا رب العبل، اونٹوں کا مالک میں ہوں، گھر کا مالک وہ ہے۔ مجھے اونٹ دے، گھر جانے وہ جانے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہ ابرہہ کے قریب سلیبس کی کتابیں لکھتی ہیں۔ ایک ہاتھی جو اس کا پالا ہوا خون خار ہاتھی تھا، وہ قریب کھڑا تھا، ابرہہ نے اسے سرخ رومال کا اشارہ کیا۔ جب سرخ رومال کا اشارہ ہوتا تھا یہ ہاتھی چیختا چنگھاڑتا جاتا تھا، اور ابرہہ کے دشمن کو سونڈ میں لے کے پاؤں میں روند کے مار دیتا تھا۔ جب یہ چیختا چنگھاڑتا چلا تو دربار میں خاموشی طاری، متولی یہ کعبہ قتل ہونے لگا ہے، رئیس مکہ قتل ہونے لگا ہے، ہاشمیوں کا سردار قتل ہونے لگا ہے، لوگوں کی سانسیں خشک ہو رہی تھی۔ عبد المطلب نے خونخوار ہاتھی کو بھاگتے ہوئے آتے دیکھا۔ عبد المطلب نے طریق کہہ دی، ایک لمحے کے لیے پاؤں کی جنبش بھی نہیں چھوڑی، کیونکہ قرار خاندان تھا، فرار خاندان تو تھا ہی نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پاؤں کی جنبش کو بھی نہ چھوڑا۔ اب کتابیں لکھتی ہیں، جتنی کتابیں اہل سنت کے سب میں یہ ریفرنس موجود ہے، سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابرہہ کا ہاتھی آیا، بجائے حملہ کرنے کے حضرت عبد المطلب کے قدموں پہ اپنی پیشانی کو رکھ کر رگڑنا شروع کر دیا۔ جب ہم نے علماء سے پوچھا اس حیوان کو کیا ہوا تھا، یہ تو کافر کا ہاتھی تھا، اس نے عبد المطلب کی تعظیم کیوں کی؟ انہوں نے کہا اصل نے اسے حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نبی کا نور نظر آ گیا تھا، نبی کا نور نظر آ گیا تھا، نبی کا نور نظر آ گیا تھا۔ کتنا بہتر تھا وہ ہاتھی، اسے پتا تھا محمد بشر نہیں ہوتا، محمد نور ہوتا۔ ہاتھی غیب جانتا۔ جب ابرہہ کے پاس سے چلا تب ہاتھی تھا، عبد المطلب کے قدموں پہ آیا، نسبت بدل گئی۔ کتنے حوالے دوں، کتنے حوالے دوں، ایک ایک جانور کی صفت پڑھوں آل محمد کے گھر کی، نتیجہ یہی نکلے گا اس گھر کے جانور علم غیب رکھتے تھے۔ تو جو کام جانوروں میں ہو وہ مالکوں میں تو نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ اس کا مطلب علم غیب کی پہلی تعریف اس گھر کے جانوروں کے پاس۔ غیب کی دوسری تعریف ہے ناظر الغیب ہونا، غیب میں جھانکنا۔ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا، کوئی مجھے آ کے بتائے تو یہ میرے علم میں آئے گا، لیکن میں یہاں بیٹھا بیٹھا دیوار کے پار دیکھوں تو یہ ہے غیب کو جھانکنا، غیب میں دیکھنا۔ پھر منبر کے غلاف پہ ہاتھ ہے مجمع کے اعتماد کے لیے۔ ناظر الغیب ہونا بھی آل محمد کے گھر میں نہیں، اس گھر کے نوکروں کی صفت ہے۔ اس گھر کے نوکر غیب میں دیکھتے ہیں، غیب میں جھانکتے ہیں۔ کمبر آیا تھا ایک دن آل محمد کی دہلیز پہ، اس نے دروازے پہ دستک دی، اندر شہزادی فضہ بیٹھی ہے۔ میں نے زندگی میں اس بی بی کا نام کنیز لے کے نہیں کیا، کیونکہ جن کی تھی وہی اماں کہتے تھے۔ میں نے زندگی میں اس بی بی کا تعارف حبش کی وجہ سے بھی نہیں کروایا۔ آ کے کمبر نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے شہزادی فضہ نے پوچھا کون ہے دروازے پہ؟ کمبر نے کہا نا کمبر، میں کمبر ہوں۔ بی بی فضہ نے کہ کیوں آیا ہے؟ اسے کہا عین علی، علی کہاں ہے؟ جملے کتاب میں نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا۔ بی بی فضہ دے کے کہتی ہے من البروج، آسمانوں پہ ہیں۔ کمبر نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ جناب فضہ نے کہا آسمانوں پہ۔ بات ذہن میں رکھے، غیب میں جھانکنا، غیب کو دیکھنا۔ کمبر نے کہا فضہ میں علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا میں بھی حسین کے بابا کی بات کر رہی ہوں۔ ہائے ہائے تیرے عرفان کے صدقے۔
کمبر نے کہا کہ شاید فضہ کل کو یہ کہے کہ میں تو اس علی کی بات کر رہی تھی. کمبر نے کہا ابو طالب کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں. فرمایا میں بھی حسین کے بابا کی بات کر رہی ہوں. کمبر نے کہا اچھا علی آسمانوں پہ ہے. فضہ تو اتنا جانتی ہے علی آسمانوں پہ ہے, یہ بھی جانتی ہے کیا کر رہے ہیں. فرمایا آل محمد کی دہلیز پہ رہتی ہوں, اتنا بھی نہیں پتا کہ کیا کر رہے ہیں. کمبر نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے. فضہ مسکرا کے رزق بانٹ رہے ہیں, زندگی دے رہے ہیں, سانسیں دے رہے ہیں, حیات دے رہے ہیں, تقدیر بنا رہے ہیں, تقدیر بگاڑ رہے ہیں. فضہ کا اتنا کہنا تھا. کمبر ہامتا کامتا جلدی سے آبادی سے باہر نکلا. کمبر کا آبادی سے باہر جانا, سامنے سے علی ابن ابی طالب اپنے کاندھے میں بیلچا رکھ کے آ رہے تھے. کمبر نے ہانپتے کامتے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا یا علی وہ جو گھر میں بیٹھی ہے نا وہ فضہ, ابھی اس سے پوچھ گیا ہوں علی کہاں ہے. اس نے کہا آسمانوں پہ ہے. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہ رزق بانٹ رہے ہیں, زندگی دے رہے ہیں, حیات دے رہے ہیں, تقدیر بنا رہے ہیں, تقدیر بگا رہے ہیں. مولا یہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہے جن باتوں کا علم ہی نہیں ہے. اتنا کہنا تھا. کمبر تجھے شک ہے؟ علی نے کمبر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. فرمایا کمبر اب ذرا آسمان پہ دیکھ. کمبر کہتا میں نے آسمان پہ دیکھا, عرش اول پہ بھی علی تھا, عرش دوم پہ بھی علی تھا, عرش سوم پہ بھی علی تھا, عرش چہارم پہ بھی علی تھا. کہیں فرشتوں کا نماز پڑھا رہا تھا, کہیں روح خلق کر رہا تھا, کہیں موت کے فیصلے کر رہا تھا, کہیں رزق تقسیم کر رہا تھا. کمبر نے اپنی پگڑی علی کے قدموں پہ رکھی, رکھ کے میں نوکر ہوں وہ کنیز ہے. علی ولی اللہ میں بھی پڑھتا ہوں, علی ولی اللہ وہ بھی پڑھتی ہے. آخر اسے کیسے پتا چلتا ہے کہ عرش پہ یہ ہو رہا ہے؟ فرمایا کمبر زندگی میں کبھی فضہ کا مقابلہ نہ کرنا. وہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا دروازہ عرش پہ کھلتا. اس گھر کا دروازہ, اس گھر کا دروازہ عرش پہ کھلتا. جو یا اللہم صلی علی, جو فرش پہ بیٹھ کے عرش میں جھانکے اسے زہرا نہیں, اسے فضہ کہتے ہیں. اور جو دروازے کے باہر بیٹھا ہے سلمان, عقیدے والے چہروں کے ہلکی سی مسکراہٹ مجھے چہرے پہ حساسی اور بحساسی نظر آئی ہے, تو اب میں یہ سطر پڑھنے لگا ہوں. 21 یا 22 مکالمے ہیں جناب سلمان کے بی بی فضہ کے ساتھ. جانتے سلمان بھی تھے کہ فضہ کیا ہے, خبر فضہ کو بھی تھی کہ سلمان کیا ہے. دونوں آپس میں بات اس لیے کرتے تھے کہ فضائل ہم تک پہنچے. ایک دن جناب سلمان نے آکے کہا تھا کہ فضہ جب بھی میں دہلیز پہ آتا ہوں, در پاک پہ آتا ہوں, ہمیشہ تیرے لہجے میں افضلیت ہوتی ہے. تو گفتگو کرتی ہوئی ایسا روب جھاڑتی ہے کہ جیسے تو افضل ہے, جبکہ فضہ فرق کوئی نہیں. تو کنیز ہے, میں نوکر ہوں. تجھے اماں کہتے ہیں, مجھے نانا کہتے ہیں. اٹھاتی تو بھی ہے, اٹھاتا میں بھی ہوں. لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا اعزاز ہے جو تیرے پاس اور میرے پاس نہیں؟ میرے بھی سینے پہ منا اہل بیت کا تمغہ لگا ہوا ہے. میں گھر کے باہر رہ کے بھی گھر میں رہتا ہوں, جسے اہل بیت کے لفظ کے ترجمے کا پتہ ہے. میں گھر کے باہر رہ کے بھی ان کے گھر کے اندر رہتا ہوں. وجہ کیا ہے فضہ؟ فضہ نے مسکرا کہا بھیا سلمان میں نے زندگی میں تجھ سے کبھی افضلیت اور برتری کا سوچا نہیں. آج تو نے بحث کا آغاز خود کیا ہے, نتیجہ میں تجھے دے دیتی ہوں. تو نے مجھے کہا ہے کہ میں تجھ سے افضل نہیں. سلمان میں تجھ سے افضل ہوں. سلمان نے کہا کس طرح افضل ہے؟ فضہ نے کہا تیرے پاس روتا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نبی کی زیارت کرتا ہوں, میں علی کی زیارت کرتا ہوں, میں حسن کی زیارت کرتا ہوں, میں حسین کی زیارت کرتا ہوں. فضہ نے کہا بے شک تو ان سب کی زیارت کرتی ہے, جس کی میں کرتی ہوں اس کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور ایک کتاب دوسرا مکالمہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی فضہ کی آواز آئی ہے, سلمان تو علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہے جو علی مسجد میں لوگوں کو دکھاتا ہے, میں علی کا وہ چہرہ دیکھتی ہوں جو علی گھر میں آ کے بطول کو دکھاتا ہے. آیا یہ اس گھر کے غلاموں میں صفت ہے.
آل محمد کی دہلیز پہ آئی ہے، خود مولا امیر المومنین نے اس کا عقد پڑھایا ہے، مولا امیر المومنین نے اس کے بیٹوں کے نام تجویز کیے ہیں۔ حضرت امیر المومنین نے داؤد، یحییٰ، موسیٰ اور عیسیٰ، یہ 4 نام ہے فضہ کے بیٹوں کے۔ اب یہ بات اگر میں کھولوں گا تو بات انشاءاللہ، ابھی آپ نے لیٹ اشارہ کیا، کاش آپ پہلے بتاتے تو میں پوری مجلس اس شہزادی پہ پڑھتا کہ اس شہزادی کا تعلق نبوت کے کس گھرانے سے ہے۔ نسل نوبیہ سے اس کا تعلق ہے، اور نوبیہ حبش کا وہ قبیلہ تھا جس کا شجرہ جا کے جناب زکریا سے ملتا ہے۔ حبش کا سب سے برگزیدہ، درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ سرکار، محسن ملت، بسم اللہ سرکار، اس سے آپ خیریت سے مزاج، اللہم صلی علی محمد وعلی جناب قبلہ سید وقار الحسنین نقوی صاحب، مولا توفیقات خیر میں اضافہ کرے، بہت بہترین جہاد کر رہے ہیں قوم کے حالات کے بارے میں، مالک مزید انہیں ترقیاں عطا فرمائے۔ جناب فضہ کا تعلق نسل نوبیہ سے تھا، میں نے کبھی بھی اس بی بی کا تعلق حبش کی وجہ سے نہیں کروایا، بی بی فضہ کی پہچان حبش نہیں، حبش کی پہچان فضہ۔ بسم اللہ سے میں ایک جملہ اگلا کہنے لگا اور اس جملے میں پتہ نہیں کون بندہ جو عشق کا سجدہ کرے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ فضہ حبش میں رہتی تھی، عقیدہ کہتا ہے کہ فضہ عرش پہ رہتی تھی۔ 20 سال صرف قرآن بولی ہے۔ ان کے ہاں اماں کہنا کوئی چھوٹا معیار ہے؟ بہترین نوکری کی وجہ سے اماں نہیں کہتے، ان کی ہاں کسی کو ماں کہنا یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں تھا، یہ بہت بڑا مقام تھا۔ جنت کے مالکوں میں فضہ کا نام ہے۔ باتیں کریں تو کہاں جا کے کریں، مجمع پتھر اٹھا لے گا اگر حقیقتیں پڑھی جائیں ممبر سے، کیونکہ کان سننے کی عادی نہیں ہے، کان وہ سن رہے ہیں جو مسلسل بولا جا رہا ہے، عقیدہ وہ ہے جو دلوں سے دلوں تک جا رہا ہے۔ فقیر کو ممبر نہیں دیا گیا، خانقاہ میں لوگ گئے کوئی نہیں، حقیقتیں محدود ہو گئی، ممبر سے شریعت پڑھی گئی، طریقت نہیں پڑھی گئی، عرفان نہیں پڑھا گیا، کتابوں کے صفحے کالے ہوئے ہیں اور انہی کالے صفوں نے کئی دل کالے کر دیے۔ نور کی روشنی تو قلوب سے منور ہونا تھا۔ جناب فضہ کا میں نے کتنا بڑا دعویٰ کیا ممبر پہ، آدم جنت کا مالک نہیں، جنتی ہے، مالک ہوتا کبھی خدا کپڑے نہ اترواتا۔ نوح جنتی ہے، مالک نہیں، ابراہیم جنتی ہے، مالک نہیں، فضہ جنتی نہیں، مالک ہے۔ میں اب ایسا بالکل نہیں آپ کو تنہا چھوڑ کے جاؤں گا کہ میں یہی بات کر جاؤں اور آپ پریشان رہیں، میں دعویٰ ابھی کیا، دلیل بھی ابھی دیتا ہوں۔ کسی بھی جگہ کی پلاٹ کی رجسٹری دیکھی جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس میں مالک کون کون۔ آؤ جنت کی رجسٹری دیکھتے ہیں، قرآن کھولو، خدا نے جو انتقال لکھا ہوا ہے نا وہ سورہ دہر میں ہے۔ سورہ دہر میں خدا نے کہا ہے کہ میں نے انہیں جزا میں دی ہے جنت، کیونکہ انہوں نے عرش پہ روٹیاں بھیجی تھی، جو عرش میں 5 روٹیاں روز جاتی رہی، ان میں ایک روٹی فضہ کی بھی شامل، فضہ کی روٹی شامل۔ آیت تطہیر کے 5 تن اور ہیں، سورہ دہر کے 5 تن اور ہیں۔ نبی نے روزے رکھوائے تھے، رکھا نہیں تھا، فضہ نے روزہ رکھا تھا منت کا۔ جو روٹی روزانہ جاتی تھی ان میں سے ایک روٹی جناب فضہ کی تھی۔ روٹیاں گئی ہیں 3 دن، روٹیوں کی تعداد 15، آیتیں اتری 31۔ جنت کا سودا کر لیا انہوں نے، یہاں کی غذا وہاں بھیج کے، روٹیاں بیچی، ادھر سے جنت کا سودا ہو گیا۔ ان روٹیوں میں ایک روٹی جناب فضہ کی ہے، 3 روٹیاں 3 دنوں میں جناب فضہ کی گئی۔
اب مجمع کی آنکھوں میں جو سوال ہے کہ نبی کو کیوں نہ رکھا گیا؟ اس لیے کہ ہے جنت کی ملکیت کا سودا. کبھی بھی آل کا محب نبی کا دشمن نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی سے محبت کرے اور آل سے بغض رکھے. آل محمد سے محبت کرنے والا نبی کا دشمن نہیں ہو سکتا، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا آل کا دشمن ہو سکتا. اس لیے حدیث ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو دل میں آل کی محبت رکھ کے مرا وہ شہید. اگر جنت کی ملکیت میں نبی کا نام ہوتا تو قیامت والے دن بہت سے ایسے دعوے دار ہوتے جو کہتے ہمیں آل کے حصے سے نہ دے، نبی کے حصے سے دے دے. خدا نے جنت کی ملکیت میں جناب فضہ کا نام رکھ دیا. کیا کہنے اس بی بی کے جس نے آل محمد کی اس طریقے سے نوکری کی ہے. دروازے پہ سلمان بیٹھے ہیں، اندر جناب فضہ ہیں. کتنا غیب میں جھانکتی تھی، موضوع وہیں یہاں پہ تسلسل موضوع کا قائم رکھے. کتنا غیب میں جھانکتی تھی کہ رسول نے خیبر سے علی کو بلایا، علی نے مدینے بیٹھ کے سنا. مجھے اس بات کو سمجھانے کا مقصد ہی نہیں ہے، یہ آپ سارے مانتے ہیں وہ بلا بھی سکتا ہے اور یہ سن بھی سکتا ہے، اس بات میں تو بحث ہے ہی نہیں. نبی نے خیبر سے بلایا تھا، علی نے مدینے میں سنا تھا. 39 دن گزر گئے تھے، 40ویں سورج طلوع ہونے والا تھا. یہودیوں کی عورتیں قلعے کے چھت میں بیٹھ کے وہ نغمے گا رہی تھی جنہیں نہ توحید برداشت کر رہی تھی نہ رسالت کا مزاج برداشت کر رہا تھا. ادھر نبی نے علی کو بلایا، علی نے مدینے میں مسجد میں بیٹھ کے سنا. علی کی بات کمبر جی مولا جلدی کر میرے گھر سے میری تلوار لے کے آ. کمبر نے کہا یا علی آپ کو نماز میں تلوار کیوں یاد آ گئی؟ فرمایا کمبر جلدی جا، رسالت کی جان خطرے میں ہے. کمبر صحن بطول کی جانب دوڑا. کمبر ابھی حویلی زہرا کے در پہ آیا تھا یا بی بی کی حویلی کا دروازہ کھلا. فضہ ہاتھوں پہ علی کی ذوالفقار لے کے کھڑی تھی، فضہ ہاتھوں پہ علی کی تلوار لے کے کھڑی تھی. کمبر دے رہا فضہ مجھ سے پہلے آیا کوئی نہیں ہے، پیغام کسی کو دیا کوئی نہیں، تجھے کیسے پتا چلا میں تلوار لینے آیا ہوں؟ فضہ نے کہا کمبر تلوار لے جلدی جا، رسالت کی جان خطرے میں ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. کمبر نے پیچھے مڑ کے کہا فضہ تجھے پتا کیسے چلتا ہے؟ فرمایا اتنا یاد رکھنا باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیزیں اور. تو علی کا نوکر میں سیدہ کی بسم اللہ جناب یاسر چھٹوی صاحب تشریف لے آئے. اس کا مطلب غیب کی پہلی صفت عالم الغیب ہونا اس گھر کے جانوروں کے پاس. غیب کی دوسری صفت ناظر الغیب ہونا اس گھر کے نوکروں کے پاس. تیسری ایک ہی صفت بچتی ہے، آل محمد ناظر الغیب نہیں خالق الغیب. یہ غیب میں صرف جھانکتے نہیں، یہ غیب کو خلق کرتے، یہ کہہ دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے. یہ ہونے کو نہیں دیکھتے کہ یہ ہوا ہے اور وہ بتائیں، یہ ہوگا وہ بتائیں، یہ کہتے ہیں تو ہوتا ہے. حسن نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے. خلقت غیب ہے ان کے لہجے کی وجہ سے. یہ کاف اور نون ہیں، یہ لہجہ کن رکھتے ہیں.